الاول دن پیر صبح و صادق۔ عید میلاد النبی کے اس مقدس اور نہایت پر رونق موقع پر میں آپ کا خادم فاخر ادیب آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس روئے زمین، زندگی اور کائنات کا نہایت ہی اہم دن ہے آج 12 ربیع الاول۔ یہ ہر اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن شافی محشر، ساقی کوثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اس کائنات میں ولادت پائی۔ آج کا دن تمام عالم میں بہت الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج میلاد النبی کی یہ بہت ہی پر رونق بزم ہے جس میں ہمارے کچھ عالم دین یہاں تشریف فرما ہے۔ یکے بعد دیگر میں ان کا تعارف پہلے آپ سے کراتا چلوں، کیونکہ آپ ہی حضرات ہیں جو حضور اقدس کی شخصیت مبارکہ اور عادت شریفہ کو اپنے انداز، اپنے خوبصورت بیان میں ہم تک پہنچائیں گے۔ تو آئیے میں تعارف کا یہ سلسلہ اس جانب سے شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جنید حارث صاحب، آپ ان کو اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلامک اسکالر ہیں اور ایک میگزین ماہنامہ پیام توحید کے نام سے جو شائع ہوتی ہے اس کے ایڈیٹر ہیں۔ حافظ جلال الدین قادری صاحب بہت خوش الہان لہجے میں نعت پاک اور حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے محظوظ ہوں گے۔ ان کا خوبصورت لہجہ آپ کے دلوں کے نگار خانوں میں یقیناً سانس لے گا۔ ناظرین، آج کی بہت ہی اہم شخصیت ہیں سید محمد قادری صاحب، جو مختلف ممالک کا سفر کر چکے ہیں اور یہ ڈائریکٹر ہیرا انسٹیٹیوشن ہمارے درمیان اسلامک اسکالر کے حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھیں گے، محظوظ ہوں گے، یہ بھی حضور اقدس کی شخصیت مبارکہ پر اپنے انداز سے بہت خوبصورت روشنی ڈالیں گے۔ میرے برابر میں مولانا محی الدین قادری صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی اس تقریری حصے کا ایک رکن ہے۔ آپ ان کے لہجے سے یقیناً بہت ہی محظوظ ہوں گے۔ تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج کی یہ مجلس حمد باری تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں بہت ادب اور احترام سے حافظ جلال الدین قادری صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس بابرکت بزم کا آغاز کریں۔ اللہ 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 کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے یہ پھولوں کی اردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں پہ لکھا اللہ 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 خوشبو کی رن اجالے گھنک اور کہے کشاں 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 ذاکر ہے تیرے عرض و سما اللہ 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 وہ سورہ یاسین ہو کہ سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ جب نزع کے عالم میں ہوں مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہوں مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہوں مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہوں مولا یہ اجاگر ہو ذکر تیرا ورد زباں اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سبحان اللہ۔ حافظ جلال الدین قادری صاحب بہت ہی خوش الحان لہجے میں حمد باری تعالیٰ سے نواز رہے تھے، اور آج کا یہ خوبصورت سفر ان کے مبارک لہجے سے اپنے وجود میں آیا۔ ناظرین و حاضرین، یہاں سے ہم تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وہ معلوماتی جواز لیے ہوئے عالم دین اپنے دامن میں گوہر لے کر ہم تک پہنچے ہیں، جو ہمارے ذہن کے اندھیروں کو یقینی طور پر دور کریں گے۔ تو آئیے مولانا معین الدین قادری صاحب، جو بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، اپنے پرکشش لہجے میں حضور اقدس کی شخصیت مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے۔ میں بہت ادب سے ملتمس ہوں مولانا معین الدین قادری صاحب سے کہ وہ اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ الحمدللہ، آج نور ہی کا ذکر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع النور کا یہ عظیم مقدس دن کہ جس کی نعمتوں، جس کی رحمتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن کی برکت سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سنوارے، یہ مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے۔ آج کا یہ عظیم دن آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر بہت ہی خوبیوں والا دن ہے۔ آج ہی کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کی کسی چیز کو بھی وجود نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بارگاہ خدا میں عرضی کی، مولا تو نے مجھے عظیم مقام سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ جو تمہیں دیا گیا اس پر شکر کرو، اور فرماتا وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اے موسیٰ، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ، اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں چاند کو پیدا نہ کرتا، سورج کو پیدا نہ کرتا، ملائکہ کو پیدا نہ کرتا، اے موسیٰ انسانوں کو پیدا نہ کرتا، ولا ایاک، اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ آج کا یہ عظیم دن کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی ساری کائنات کو وجود ملا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کا حصہ ہر طبقے کو ملا ہے۔ آج میں خاص طور پر روشنی جو ہے خواتین کے تعلق سے ڈالنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دنیا میں جو عورتوں کی عزت تھی، عورتوں کا مقام تھا، اگر تاریخ پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح عورت کو دیکھا جاتا تھا۔ وہی انسان کہ جس کے گھر میں اگر لڑکا پیدا ہوتا تو بڑی خوشی مناتا، اور لڑکی پیدا ہوتی تو اس طرح کا ماحول ہوتا کہ جیسے وہاں موت ہو گئی ہو۔ اور تاریخ کے اندر تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی صبح اپنے گھر سے نکلتا اور راستے میں اگر کسی بیوہ کو دیکھ لیا کرتا تھا تو راستہ بدل لیا کرتا تھا، اپنے کام کاج کی طرف جاتا نہیں تھا، اور کہتا تھا کہ آج تو ایک منحوس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میرا کام بنے گا نہیں۔
اور انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کو دفن کر دیا کرتا تھا، گلا گھونٹ کر انسان مار دیا کرتا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی عورت کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ خود مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ کل تک لوگ بیواؤں کو منحوس سمجھتے تھے، مگر یہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے اپنا نکاح ایک بیوہ سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے آپ، لوگ بیوہ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر مصطفیٰ نے ایک بیوہ کو سینے سے لگایا اور بتا دیا کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیوہ تو مصطفیٰ کے دل کا سکون ہوتی ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ، دور جہالت کے اندر تو لوگ اس طرح کا ظلم کیا کرتے تھے، مگر آپ بتائیں یا رسول اللہ عورت کا آپ کے یہاں کیا مقام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک وہ لڑکی اپنے میکے میں رہتی ہے، یعنی باپ کے یہاں رہتی ہے، تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور جب وہی لڑکی اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ عورت کے بارے میں کچھ اور فرمائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، اگر کسی گھر میں 4 بچیاں ہوں، 4 لڑکیاں ہوں، اور اگر وہ انسان ان چاروں بچیوں کی صحیح پرورش کرے اور صحیح جگہ ان کا نکاح کرے، اللہ کے رسول فرماتے وہ انسان جنتی ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ جس گھر میں 3 بچیاں ہو، اللہ کے رسول فرماتے اے عائشہ وہ تینوں کی صحیح پرورش کرے، تینوں کا صحیح جگہ نکاح کر دے تو وہ انسان بھی جنتی ہے۔ حضرت عائشہ اور عرض کرتی یا رسول اللہ جس گھر میں 2 بچیاں ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ بھی جنتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ جس گھر میں 1 بچی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس کی صحیح پرورش کرے اور صحیح جگہ اس کا نکاح کر دے تو وہ بھی جنتی ہے۔ اب حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اللہ کے رسول کسی کا دل نہیں توڑتے، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ سنو، اگر کسی کے گھر میں لڑکی نہ ہو اور اگر وہ اپنے پڑوس کی بچیوں سے محبت کرے وہ انسان بھی جنتی ہے۔ کتنا بلند کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے مقام کو۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی آمد جہاں پر ہر قوم کو مصطفیٰ کی آمد سے حصہ ملا ہے۔ ابو لہب اتنا بڑا بدبخت کہ جس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی ہے، مگر جس رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سویبہ نامی عورت جو کہ ابو لہب کی غلام تھی، کنیز تھی، اور جب اس نے مصطفیٰ کی آمد کے تعلق سے سنا تو دوڑتی ہوئی ابو لہب کے گھر گئی، اور گھر جانے کے بعد کہا اے ابو لہب مبارک ہو تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب جو کافر تھا اس نے سننے کے بعد خوش ہوا اور اس طرح انگلیوں سے اشارہ کیا کہ اے سویبہ جا تو آزاد ہے، اے سویبہ جا تو آزاد ہے، اے سویبہ جا تو آزاد ہے، اس طرح اشارہ کیا۔ اب وہ آزاد ہوئی، مگر آپ دیکھیں ابو لہب مرنے کے بعد ابو لہب اپنے گھر والوں کے خواب میں آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ دیکھیں۔ تو ابو لہب سے پوچھا گیا اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، مگر سنو ہاں جب پیر کا دن آتا ہے تو پیر کے دن مجھے ان دونوں انگلیوں سے پانی دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو لہب کا بیان ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی کنیز سویبہ کو آزاد کیا تھا، دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں انگلیوں سے مجھے پانی عطا فرماتا ہے اور میرے عذاب کو ہلکا فرماتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں ایک غیر مسلم اگر مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہم مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ آج اگر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر جمیل کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں پر لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہماری ادا پسند آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ادا کے بدلے ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ عظیم دن کہ جسے ہم اور آپ 12 ربیع النور کے نام سے جانتے ہیں، بہت ہی مقدس دن ہے۔ میں آج
پورے عالم اسلام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے تمام واسیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کے اندر کوئی تخصیص نہ کرے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر اس عظیم تہوار کو بنائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کاملہ سے انہیں بھی حصہ ملے۔ بالکل صحیح فرمایا قبلہ نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تمام عالم کے لیے رحمت بن کے، اس لیے ان پر سبھی کا حق ہے۔ بہت ہی خوبصورت معلوماتی جواز ہم تک پہنچا۔ ناظرین، اس وقت آپ تمام عالم دین سے ان کے خیالات سن رہے ہیں۔ آج کے اس مقدس موقع پر 12 ربیع الاول کا یہ مقدس ماحول آپ کے اور ہمارے ذہنوں کو معطر کر رہا ہے۔ آئیے میں ایک اور شخصیت کے در احساس پر دستک دینا چاہتا ہوں جو اسلامک اسکالر ہیں اور جامعہ ملیہ دہلی میں اسلامک اسٹڈی کے مدرس ہیں۔ بہت خوبصورت ان کے بیانات ہوتے ہیں، تمام عالم میں ان کو بڑی توقیر حاصل ہے۔ ڈاکٹر جنید حارث صاحب سے گزار ہوں کہ اس موقع پر اس بزم کا خوبصورت حصہ بنیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین، ابھی آپ نے خصوصی طور پر عورتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں جو عزت بخشی اور اس حوالے سے دنیا کے اندر جو توقیر حاصل ہوئی اس پر آپ نے بھی گفتگو سنا۔ میں ذرا تاریخی طور پر اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے؟ جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا بیچو بیچ ہے۔ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ کہاں پر ہے؟ ایشیا کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ویسٹ ایشیا میں ہے۔ بحر احمر ہے، بحر احمر کے بعد وہیں سے لگ کر کے بحر احمر ہے، اور بحر احمر کے ایک طرف افریقہ ہے، اور پھر نقشے میں اوپر کی طرف دیکھیں گے تو یورپ کا ہے۔ اگر پورا دیکھیں گے تو دنیا جو معلوم دنیا تھی اس وقت تک، امریکہ کو تو وجود نہیں تھا، لیکن جو معلوم دنیا تھی اس کے اندر بیچو بیچ اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ لیکن ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کی تہذیب مشہور تھی، موہن جودڑو ہڑپن سویلائزیشن، چائنا کی تہذیب مشہور تھی، دریائے نیل کے کنارے کی تہذیب مشہور تھی، دجلہ و فرات کے درمیان کی تہذیب مشہور تھی، میسوپوٹامیہ کی تہذیب مشہور تھی، لیکن عرب کی تہذیب کو کوئی دنیا میں نہیں جانتا تھا۔ تہذیب کی ہوا چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دنیا کا بیچو بیچ وہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ ایک بڑی اہم بات جسے عام لوگ بھی جانتے ہیں اور بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ وہ جگہ تھی کہ سالہ سال تک لوگوں کی ایسی دشمنیاں ہوا کرتی تھیں، نسل در نسل تک ایسی دشمنیاں ہوا کرتی تھیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں، بس لڑ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ لڑنا ہی ان کا پیشہ ہو۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا۔ لڑکی پیدا اگر ہو جائے تو اپنے لیے ایک بغیرتی کا سبب سمجھا جاتا تھا، اپنے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ انسان انسان کا دشمن اور انسان انسان سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں پیدا ہوئے۔ 7ویں صدی کی ابتدا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ اب 7ویں صدی کی ابتدا تک جو پورا کا پورا جو زندگی کا ان کا مرحلہ ہے، میں خصوصی طور پر ان کے 2 خطاب کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور 2 خطاب کیا تھے؟ ایک خطاب ان کے لیے یہ تھا کہ الصادق، کہ وہ شخصیت ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتی، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا خطاب کیا دیا؟ الامین، امانت دار۔ یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے، یہ اس عہد کے لوگ دے رہے ہیں، اس سماج کے لوگ دے رہے ہیں جو طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود ایک شخص کو ایسا پا رہے ہیں کہ جس کے لیے انہیں کہنے پر وہ مجبور ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے، شجر و حجر دے۔ ان کے لیے کیا لقب اختیار کیا گیا؟ الصادق والامین، کہ سچا ہے اور امانت دار ہے۔ اعلان نبوت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ میں اسی واقعے سے جوڑ کر کے آپ کے سامنے ایک چیز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب ان کے سامنے حق کی بات رکھی، جب توحید کی بات رکھی اور کہا کہ سب کا پروردگار ایک ہے، میں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور تمام کے تمام انسان برابر ہیں، لا فضل علی عربی ولا لیجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض، کہ کسی بھی عرب کو نان عرب پر، کسی بھی غیر عرب کو عرب پر، کسی بھی گورے کو کسی کالے پر، کسی بھی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑائی نہیں حاصل ہے، سب کے سب آدم ہیں کی اولاد ہیں اور سب کے سب برابر ہیں۔ کہا سب ایک پروردگار کے بندے ہیں، سب کا دین ایک اور ساری کی ساری وحدت انسانیت ایک۔ جب اعلان کیا اور بتایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جب توحید کی دعوت دی تو جو لوگ محبت کیا کرتے تھے، ابھی آپ نے سنا کہ ابو لہب جس نے اپنی لوڈی کو ان کی آمد پر، ان کی پیدائش پر لوڈی کو آزاد کیا تھا، جان کا دشمن بن بیٹھا۔ وہ لوگ جو آپ سے صادق اور امین کہا کرتے تھے، ان ساری حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی یہ تسلیم کر لینا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے لیے، اپنے پوری سوسائٹی کے لیے چیلنج بن کر کے چیزیں سامنے آئی۔ انجام کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا کہ مکہ کا شہر جو ہر بچہ جو جس شخص سے پیار کرتا تھا، اسے مکہ شہر کو چھوڑنے کی ضرورت پڑ گئی اور اس شہر کو چھوڑ کر کے مدینہ جانے کی ضرورت پڑی۔ میں ذرا سے ایک واقعے کی طرف آپ کو میں لے جانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول کی آخری رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور پورا کا پورا قبیلائی نظام مکہ کا متحد ہے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اس رات اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امین ہوں، مکہ کے لوگ یہ جو دشمن ہیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے، مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میرے پاس اپنا سامان اور قیمتی اشیاء رکھ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ سنو، مجھے شہر چھوڑ کے جانے کا حکم آ چکا ہے، مجھے شہر چھوڑ کے جانا ہے، آج رات یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، مجھے شہر چھوڑ دینا ہے، لیکن ان کی امانت کا آج بھی میں امانت دار ہوں۔ حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ جان کے لالے پڑے ہوئے چلے جاتے اور بعد میں بھی کچھ باتیں ہو سکتی تھی۔ کہا نہیں، یہ لمحہ گوارا نہیں ہے۔ امانت داری کی وہ نشانی، وہ عظیم علامت دے کر کے دنیا کو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے، کس بات کے لیے سوئے ہوئے ہیں کہ جب صبح بیدار ہوں تو جو ان کے دشمن ہیں ان کو ان کا سامان واپس کر دیا جائے، یہ تمہارا سامان ہے، اسے لے لو۔ اس لیے کہ جس شخص سے دشمنی کر رہے تھے وہ امین ہے، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہے اور لمحے بھر کے لیے دغا نہیں دے سکتا ہے۔ اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے تمہاری وجہ سے، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے۔ سفر آگے بڑھتا ہے، راستے میں مکہ کی طرف چاروں طرف گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں کہ تلاش کیا جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی جائے جو انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، اس انقلاب کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے جو تمام انسانوں کو برابر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک عزیز دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار میں ہیں، وہاں تک بھی دشمن پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سفر میں ایک عجیب سا واقعہ ہوتا ہے اور جب پہنچ جاتا ہے تو آپ ذرا سا دیکھیے ان کی زبان پر یقین کتنا ہے دشمن کو۔ پہنچ جاتا ہے اس لیے کہ بڑے سے بڑے انعام کا وہ اعلان کر چکے ہیں مکہ کے لوگ۔ جب پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ سنو، اگر آج تم نے جا کر اہل مکہ کو میرے راستے کی خبر نہیں دو گے تو میں تمہیں کس چیز کی، قیصر و کسریٰ کی تاج، قیصر و کسریٰ کی قیمتی دولت کا میں واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں آپ اندازہ کیجئے، بے سر و سامانی میں جس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت کی سب سے بڑی حکومت
ایران کی حکومت اور روم کی حکومت کے نام سے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی دولت تمہیں عطا کروں گا، کوئی یقین کرے گا کہ اپنی جان کے تو لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی جان تو بچانا مشکل ہے، اور یہ مجھ سے وعدہ کیا ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ دولت عطا کریں گے۔ آپ یقین جانیے، کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص واپس چلا جاتا ہے۔ کیوں واپس چلا جاتا ہے؟ کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر آج اس شخص نے یہ کہا ہے تو وہ ضرور ہمیں وہ چیز ملنے والی ہے۔ یہ ایک دشمن کی گواہی تھی اس شخصیت کے بارے میں جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول مکہ پہنچ جاتے ہیں، اور واقعی زمانے نے وہ دیکھا کہ ان کے زمانے میں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب روم اور ایران کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں تو وہ شخص آیا اور آنے کے بعد یاد دلایا اور اس کو وہ چیز عطا کی گئی۔ یہ ایک مسلمانوں کی زبان، مسلمانوں کا وعدہ، اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جو الصادق والامین جو دشمن کہا کرتا تھا، یہ اس کی نظیر تھی، اور اللہ کے رسول نے جو اللہ رب العالمین نے جو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جو کہا یہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہو، اس کو کس طرح نبھایا، تاریخ اس بات کو جانتی ہے۔ میں تاریخی طور پر آپ کو ایک طرف لے چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بحر احمر، افریقہ، اس کے بعد یورپ، آپ یہ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے اب اپنے ساتھ جڑنے والوں کی کیسی پرورش کی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو دشمنی ایک سال تک ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جسد واحد، انہیں ایک جسم کی طرح بنا کے رکھ دیا کہ اگر کسی کی آنکھ، اگر کسی کی کسی انگلی میں تکلیف ہو تو آنکھ اس درد میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ کہا کہ پورا کا پورا جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے ایک جسم واحد کی طرح، ایک مجسم جسم کی طرح ہوتا ہے کہ اگر پیر میں تکلیف ہو تو سر آرام سے نہیں رہ سکتا ہے، آنکھ آرام سے نہیں سوکتی، ایسی شخصیت بنا دی اور پوری دنیا سے محبت کرنے والی بنا دی۔ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں انہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہا جنتی لوگوں کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گھر میں، وہ حدیث جو آ چکی میں اسے نہیں پیش کروں گا، کہ جس شخص کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور اس کے گھر میں لڑکا بھی ہو اور لڑکی بھی ہو، اور دونوں کی پرورش میں کوئی اونچ نیچ نہ کرے، کوئی نابرابری نہ کرے، دونوں کو برابری کے انداز میں پرورش کرے، یہی جنتی لوگ ہیں۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کر کے کہا لڑکے کے اوپر بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کو بھی ڈالا، ماں باپ کی ذمہ داری کو بھی ڈالا، لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قانونی طور پر، فقہی طور پر، اسلامی قانون کے مطابق جب وہ بڑی ہوتی ہے تو باپ کے بھی جائیداد کی حصے دار ہوتی ہے اور شوہر کے بھی جائیداد کا حصے دار ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات میں آپ سے کہنے والا ہوں، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی دوسرے شوہر سے شادی ہو جائے، کسی دوسرے مرد سے شادی ہو جائے، تو پہلے ماں باپ کی بھی جائیداد کی حصے دار، پہلے شوہر کی بھی جائیداد کی حصے دار، اور جہاں پر اس کی شادی ہو رہی ہے اس کی بھی جائیداد کی حصے دار۔ لائبلٹی کچھ بھی نہیں ہے، ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بنیاد پر جو اسلامی قانون بنا، اس کا ایک شک ذرا سا دیکھیے گا۔ ایک عورت اگر اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے ایک بچہ بھی اگر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر سے دودھ پلانے کا کرایہ مانگ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جانوروں کے بھی ایسے حقوق متعین کر دیے کہ اگر کوئی سواری کے جانور، اونٹ کے اوپر بھی اگر کوئی مال لادنا چاہے تو اونٹ کی اوقات کے مطابق اللہ کے رسول نے متعین کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ نہیں آپ سامان اس پر رکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا المنائر الثلاثہ، کہ 3 لعنت کی جگہوں سے پرہیز کرو گندگی پھیلانے سے۔ نمبر 1 الموارد، سیراب ہونے کی جگہ، پانی کی جگہ، گھاٹ، جہاں جو پانی کا سروت ہو یا جہاں پر پانی کا کام ہو رہا ہو، وہاں پر گندگی پھیلانے سے پرہیز کرو۔ جو لوگ میڈیکل سائنس سے متعلق رکھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانی کے ذریعہ بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اتقوا، وہاں پر گندگی پھیلانے سے پرہیز کرو۔ دوسرا فرمایا وقاریات الطریق، اور عام شاہراہ، عام راستوں پر گندگی پھیلانے سے پرہیز کرو۔ کاش اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے،
स्वच्छता अभियान के अंदर सड़कों पर पेशाब करता हुआ नज़र आदमी आ जाता है इस मुल्क में। काश समझ में आ जाए कि कहीं पर भी गंदगी फैला, कारियतु तरीक़ाम शाहराह, जाहिर सी बात है जरासीम वहीं से दूसरी जगहों पर पनपते हैं और बीमारियां आम होती हैं। तीसरी चीज़ वज़िल, सायादार जगह पर गंदगी फैलाने से परहेज़ करो, इसलिए कि वहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, रोशनी नहीं जाती है और जरासीम वहाँ पनपने का मौका मिलता है वहाँ पर, और इस तरीके से बीमारियों के आम होने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ कि स्वच्छता अभियान में सिर्फ इस हदीस को सामने रख लिया जाए तो बहुत बड़ा काम अंजाम पा सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, डॉक्टर जुनैद हारिस साहब जिन्हें आप समाअत फरमा रहे थे, किस कदर देरीना अंदाज में सरवर कायनात की शख्सियत मुबारक के ज़रिए सही और रोशनियों से भरी हुई ज़िंदगी का हमें दर्स दे रहे थे। हम उनके निहायत मशकूर हैं। यकीनन आप हजरात और हम तमाम उनसे महजूज़ हुए। आज का ये मुक़द्दस दिन, ये खूबसूरत माहौल मज़ीद रोशनियों में नहाना चाहता है। मैं एक मरतबा फिर हाफिज़ जलालुद्दीन साहब से गुज़ार हूँ कि चंद अशार बारगाह रिसालत माब में नजराना अक़ीदत के तौर पर पेश करें। हुदूद ताए सिदरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुदूद ताए सिदरा हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। हुदूद ताए सिदरा हुजूर जानते हैं। और कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले कि अब इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। अब इससे आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दुरूद पर। उन्हें खबर है कहीं से
پڑھو درود ان پر، کیونکہ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ اور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے، سرور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور، اور ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ بزم تخیلات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبریل پوچھتے ہیں فرشتوں سے بار بار، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ جلال الدین قادری صاحب۔ ناظرین، مشہور زمانہ مفکر برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہبی رہنما ایسا نہیں گزرا جس کے بارے میں یہ سننے کو ملا ہو کہ جس کے تھوک اور بلغم کو چہروں پر ملنے کے لیے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہو۔ ناظرین، ایک شعر ہے کہ اپنا کردار آئینہ کر لے، اپنا کردار آئینہ کر لے، سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتا۔ اس شعر کی روشنی میں ایک چھوٹا سا واقعہ، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور اس نے کھانے کی دعوت پیش کی۔ اللہ کے نبی نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنے ایک صحابی کے ساتھ اس کی جھوپڑی میں تشریف لے گئے۔ بوڑھی نے آپ کے مرغوب غذا لوکی بنا رکھی تھی، لوکی کی سبزی اور روٹی رکھی گئی۔ اللہ کے نبی نے روٹی کا ٹکڑا لیا، لوکی سے لگایا اور تناول فرمایا۔ ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے روٹی کا استعمال نہیں کیا، وہ روکھی سبزی تناول فرمائی۔ اس بوڑھی عورت سے بولے بہت ہی اچھی سبزی ہے، اگر اور ہو تو لے کر آئیے۔ بوڑھی عورت گئی اور سبزی لے کر آئی۔ آپ نے پھر بھی روٹی کا استعمال نہیں کیا، اس سبزی کو روکھا ہی نوش فرمایا، تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن یہ سبزی مجھے بہت ہی پسند آئی ہے، اگر کچھ اور ہو تو لے کر آئیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گئی سبزی لے کے آئی، لیکن میرے دین پسند دوستو، سبزی پہلے دونوں مقابلے میں اب کے کم تھی، فطری طور پر کم تھی۔ آپ نے تناول فرمائی اور کہا کہ مجھے بہت ہی اچھی سبزی لگ رہی ہے، اگر اور ہو۔ بوڑھی عورت تڑپ کے رہ گئی، بولی یا اللہ کے نبی، آپ کے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تشریف رکھیے، میں سبزی اور بناتی ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور صحابی کے ساتھ نکلے اور کہا کہ مجھے بہت ہی اچھی آپ کی دعوت لگی۔ راستے میں صحابی نے آپ سے دریافت کیا، جو کھانے سے فارغ تھے، دعوت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ صحابی بولے کہ یا اللہ کے نبی، آپ کا فرمان ہے کہ میرے مزاج یا عادت شریفہ سے الگ کوئی بات دیکھا کرو تو دریافت کر لیا کرو۔ آپ نے تبسم کیا کہ ہاں کہو، کہ میں نے یہ دیکھا کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے بعد آپ نے روٹی استعمال نہیں کی اور سبزی تب تک تناول فرمائی جبکہ گھر میں جب تک ایک ٹکڑا سبزی کا رہ گیا، اس کی وجہ کیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوستو کہ وہ لوکی از خود کڑوی تھی یا بنانے میں کوئی غلطی ہوئی، جسے زبان پر رکھنا محال تھا۔ اگر میں سبزی کا ایک ٹکڑا بھی اس گھر میں چھوڑ کر آتا اور میرے بعد وہ بوڑھی عورت اس کو کھاتی، اسے کس قدر تکلیف ہوتی، کس قدر اس کا احساس مجروح ہوتا۔ دوستو، پھر شعر سنانا چاہتا ہوں کہ اپنا کردار آئینہ کر لے، سانپ شیشے پہ چل نہیں سکتا۔ ہم لوگ
بہت ہی پیارے اور بہت ہی گراں قدر نبی کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھ سے سرفراز کرے. آئیے حاضرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی سماعتیں گلزار ہونے کو ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان مشہور عالم دین سید محمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، جو ڈائریکٹر ہیرا انسٹیٹیوشن، اور مختلف ممالک کا سفر آپ نے عالم دین کی حیثیت سے کیا. اور جو بات اس جانکاری میں مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے، جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. تو آئیے میں ان سے گزار ہوں کہ اپنے گراں قدر کلمات سے نوازیں سید محمد قادری صاحب. اس مقدس عید میلاد النبی کے دن، جو عیدوں کی بھی عید کا دن ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھ سے قبل آپ نے بہت کچھ سنا. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے محبوب کو یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، مومن کہا، ولی کہا، معزز کہا، رؤوف کہا، رحیم کہا اور رحمت عالم کہا. اللہ رب العالمین اور اس کا محبوب رحمت للعالمین، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اور جب تک کہ رب کی ربوبیت جاری رہے گی مصطفیٰ کی رحمت بھی جاری رہے گی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے کے لیے، جن و انس کے لیے، کائنات کے لیے، پتھر کے لیے، درخت شجر و حجر کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. اور اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال بارش جیسی ہے، میری مثال بارش جیسی ہے. اب بارش تو سب پر برستی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. اب وہ ہوشیار ہے جو اپنے دل کے کٹورے کو سیدھے کر لے تو اس میں کچھ قطرے آ جائے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے. اسی لیے کسی نے کہا کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کا دل دکھایا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بھی موجود تھے. آقا نے فرمایا اے کعبہ، یقیناً تو اللہ کا عزت والا گھر ہے، لیکن میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر کے ہے. حضور فرماتے جس نے کسی مومن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. جس نے کسی مومن کے دل کو خوش کر لیا اس نے مجھ محمد کے دل کو خوش کر لیا، اور جس نے مجھ محمد کے دل کو خوش کر لیا اس نے خدا کو خوش کر لیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے وہ مسلمان نہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، بلکہ ایک مقام پہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جس سے لوگوں کو امان نہ ملے تو ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. آقا فرماتے ہیں کہ تم مدد کرو ظالم کی اور مظلوم کی. صحابہ نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مظلوم کو سہارا دے دے، لیکن حضور ہم کیا ظالم کی مدد کریں؟ اور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کیا ظلم میں مدد کرے؟ فرمایا نہیں، اسے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے. گویا اللہ کے نبی کا یہ ارشاد پوری دنیا کو پیغام امن دے رہا ہے کہ نہ تو ہمیں مظلوم بننا ہے اور نہ ہمیں ظالم بننا ہے. ہمیں مظلوم کی بھی مدد کرنا ہے اور ظالم کو ظلم سے روک کر کے ہمیں اس طریقے سے ظالم کی بھی مدد کرنا ہے تاکہ معاشرے میں، محلے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، پوری دنیا میں آشتی کی فضا قائم ہو جائے. آج آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی عظیم تھی. مائیکل ہارٹ جو بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے اپنی کتاب دا 100 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر جگہ دی
کسی نے پوچھا کہ تیرے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو مسیحی ہے، تو عیسائی ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہلے نمبر پر رکھتا، لیکن تو نے دوسرے نمبر پر انہیں رکھا، پہلے نمبر پر محمد عربی کو رکھا، تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے محمد عربی کی زندگی میں ایک ایسی بات پڑھی کہ جس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں انہیں سب سے اوپر مانوں، سب سے عظیم مانوں۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول وہاں آئے، کچھ بچے میدان میں کھیل رہے تھے، وہ صحابی اپنے بچے کو آواز دینے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس صحابی کو روک دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سوچا کہ حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ کچھ دیر اور کھیل لے، دوبارہ انہوں نے آواز دی، اللہ کے نبی نے دوبارہ انہیں روکا، یہاں تک کہ جب تیسری بار انہوں نے آواز دی تو اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو بلانا چاہتے ہو، لیکن میں کیوں روک رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تم اپنے بچے کو بلاؤ گے، تمہارا بچہ تمہاری آواز سنے گا، تم تک آ جائے گا، لیکن اس مجمع میں کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے دل پر یہ بات آئے گی کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی بلاتا، اور اس سے ان بچوں کی دل شکنی ہوگی، اور محمد دل توڑنے کے لیے نہیں دل جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، لوگوں کے دل کو جوڑا جائے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا جائے۔ صادق و امین کہنے والے کوئی کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اعلان نبوت کے وقت بھی اللہ کے نبی نے جب کہا تھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ سے دشمن کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے محمد عربی، ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی بے داغ دیکھی ہے۔ اللہ اکبر! ارے ننگوں کے درمیان کپڑا پہن کر رہنے والا، حیا کی پوشاک اوڑھنے والا، جھوٹوں کے بیچ سچائی کا پیغام دینے والا، جوا کھیلنے والوں کے بیچ، زانیوں کے بیچ رہ کر جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر! کہ جس نے مظلوم عورت کو جب کسی نے کڈنیپ کر لیا تو ایک فوج بنا کر کے، ایک جماعت بنا کر کے جس نے اس جوان لڑکی کو چھڑایا اور کہا آج کے بعد محمد مکے میں کسی بھی مظلوم پر اتیاچار ہونے نہیں دے گا۔ اور آج کے اس مقدس دن میں عالم اسلام کو پیغام یہ دینا چاہوں گا، کسی پر ظلم کرنا یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ حضور سرکار غریب نواز ہند الولی جو سلطان الہند ہے، غریب نواز ہے، معین الحق ملت والدین ہے، معین الدین اجمیری ہے، جنہوں نے 1 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لیکن خدا کی قسم ہندوستان کے رہنے والے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے غریب نواز نے تلوار کا سہارا لیا، لاٹھی کا سہارا لیا، یا کسی کو تماچا مارا۔ نہیں، بتا دیا کہ میں اسی محمد عربی کا غلام بن کر کے اس کی تعلیم کو لے کر آیا ہوں، تو آج بھارت کو امن کا گہوارہ بنا رہا ہوں۔ آج اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نبی کی صحیح تعلیم کو حاصل کریں، نبی کے صحیح مشن کو حاصل کریں۔ ارے انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، انسان کو ایذا دینا تو دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ نے کسی جگہ پڑاؤ کیا، خیمہ نصب کیا، وہاں پر کچھ چیٹی نکل آئی تو صحابہ نے آگ لگائی تاکہ اس جگہ سے وہ چیٹیاں چلی جائے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ان چیٹیوں کو آگ کی ضرر پہنچائی جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا اس آگ کو بجھاؤ، اس لیے کہ کسی انسان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کو آگ کا عذاب دے۔ ارے جو پیغمبر چیٹی کو نہیں مارنے کی اجازت دے سکتا، وہ انسان کو قتل کرنے کی کب اجازت دے گا؟ وہ پیغمبر جو پورے عالم کے لیے، پوری سرشٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، امن اور آشتی کا پیغام بر بن کر کے آیا ہے، اس کی تعلیم کو آج مسلمان اگر بھول چکے ہیں تو اسے اپنا لے۔ اور یقیناً جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مظلوموں کو اور معصوموں کو، بے گناہوں کو اور بے قصوروں کو جو نشانہ بناتے ہیں، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بس اخیر میں ایک اسٹیٹمنٹ جو علامہ ابو یوسف علیہ رحمہ نے کتاب الخراج میں نقل کیا کہ جب
حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا، اس وقت خالد بن ولید کو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان علاقوں میں بھیجا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور غیر مسلم قومیں جو ہے جہاں اقلیت میں تھے، وہاں پر حضرت خالد بن ولید کو 5 نکاتی پروگرام دے کر کے بھیجا۔ اس میں 5 نکتے کیا تھے؟ 5 نکاتی پروگرام حکام، عمال اور گورنرز کے نام دے کر کے بھیجا کہ سنو، تم اپنی رعایا کے ساتھ کس طریقے سے انصاف کرو گے، کس طریقے سے سیٹلمنٹ کرو گے، کس طریقے سے انصاف قائم کرو گے۔ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ڈیموکریسی نہیں بلکہ جہاں پر اسلام کا نظام ہے اور جہاں پر مسلمان جو ہے وہ بادشاہ ہے اور حضرت ابو بکر کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھیے ایران، دمشق، عراق کے علاقوں سے حضرت خالد بن ولید جب گزرتے ہوئے آئے، وہ 5 نکاتی پروگرام کیا تھا؟ نمبر 1، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کو، خانقاہوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ڈسٹرائے نہیں کیا جائے گا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس پہلے نقطے میں بتا دیا اسلام تمہیں نہ مندر توڑنے کی اجازت دیتا ہے، نہ چرچ توڑنے کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام گرودوارہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ گرجا گھر توڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ غیر مسلم اپنا جلوس نکال سکتے ہیں، اپنا جلوس نکال سکتے ہیں۔ مسلم ریاست میں غیر مسلم اپنے تہوار کے وقت سلیب کے ساتھ جلوس نکال سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اذان اور نماز کے اوقات کے علاوہ غیر مسلم ناقوس بجا سکتے ہیں، بھجن اور کیرتن کر سکتے ہیں، انہیں ان چیزوں کی آزادی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر مسلم آبادی میں جہاں مسلمان اکثریت سے رہتے ہیں، ریاست مسلمانوں کی ہے، وہاں اگر کوئی مہمان بن کر آ جائے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ 3 دن تک کے وہ انہیں رہنے کی بھی جگہ دے گا، کھلائے گا بھی اور پلائے گا بھی۔ اور 5واں پوائنٹ تو اتنا سپرب ہے کہ اس پوائنٹ کو سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دریدہ ذہن ہی ہوگا وہی یہ کہے گا کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں امن اسلام نے جو سکھایا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی امن اتنا سکھا ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو 5واں پوائنٹ دیا تھا وہ 5واں پوائنٹ کیا تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں سنو، اگر کبھی کسی مسلم ریاست میں کسی غیر مسلم پر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے یا پریشان ہو جائے تو مسلمان اپنی جان اور مال کے ذریعے اس غیر مسلم بھائی یا بہن کی مدد کرے گا۔ یہ اصل اسلام ہے۔ اور آج حضور کی ولادت کے دن میں یہی کہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے ابو بکر صدیق، حضور کے نائب ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضور کے نائب ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جنہیں غریب نواز کو حضور نے ہندوستان بھیجا۔ انہی کی تعلیمات اصل تعلیم ہے، جو صوفیوں کی تعلیم ہے، جو تصوف کی تعلیم ہے کہ جس نے دل توڑنے کو منع کیا ہے، کسی کو ایذا پہنچانے کو منع کیا ہے۔ خود بھی جیو، جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کبھی کو، اسلام کا یہی درس منور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں
सजदे टपक जाएंगे। मरहबा 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 मरहबा। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। मुजतबा 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 मुजतबा। ए मदीने के ज़ाके खुदा के लिए दास्ताने सफ़र हमको यूं ना सुना। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। कामिलुन 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 कामिलुन। नामे आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। नबी उन्नबी 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 नबी उन्नबी उन्नबी उन्नबी। तो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बज़्म अपने तकमील को पहुँची। मैं तमाम अपने आलिम दोस्तों का, तमाम स्टूडियो में आए हुए दीन पसंद हजरात का एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ। और आप तमाम जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, जिन्होंने सुना, आपकी राय जानने के लिए, आपके मोहब्बतनामे और एहसास जानने के लिए हम बराबर कोशा रहते हैं। हमें इंतज़ार रहता है आपकी मोहब्बतों का। फिर किसी और मुलाकात तक के लिए अपने खादिम फ़ाखिर अदीब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आमना में आगोशे आमना में सरकार आ रहे हैं महफिल में। आज जो ये अनवार छा रहे